الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ دوستو، ہم وعدے کے مطابق فضیلت الشیخ محمد عزیر شمس حفظہ اللہ و طولہ کے ہمراہ آپ کے روبرو ہیں۔ ہم نے جیسے کہ لکھا بھی تھا، انشاءاللہ شیخ سے ابن ندیم کی الفہرست پہ گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے کئی مرکزی کتابوں پہ ہم شیخ سے گفتگو کر چکے ہیں۔ موطا پہ ہم نے بات کی تھی، ہم نے مسند الامام احمد بن حنبل پہ بات کی ہے، ہم نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے الرسالہ پہ گفتگو کی تھی۔ اس طرح سے ہم نے کئی اہم کتابوں پہ شیخ سے الحمدللہ گفتگو کی ہے۔ آج ایک اہم کتاب جو کتابوں کے بارے میں گفتگو کرتی ہے، ایک ایسی کتاب جس نے امت مسلمہ کی فکری علمی جو نگارشات ہیں، جو سرمایے رہے ہیں، ان سرمایوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی، اس کے بارے میں گفتگو کرنے کی کوشش کی، اور غالباً تاریخ میں وہ ایک پہلا اس طرح کا باضابطہ اقدام تھا۔ اس کتاب کو الفہرست کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انشاءاللہ ہم مفصل گفتگو شیخ سے اس سلسلے میں کریں گے۔ شیخ، جب ہم تراث کی بات کرتے ہیں اور خاص طور سے اسلامی تراث کی بات کرتے ہیں، عربی تراث کی بات کرتے ہیں، تو ہمارا ذہن الفہرست کی طرف کیوں جاتا ہے؟ اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ الفہرست سب سے پہلا ریکارڈ ہے جو مسلمانوں کا فکری اور علمی ورثہ تھا، چوتھی صدی ہجری تک کے تقریباً 377 تک جب وہ تالیف ہوئی ہے کتاب تو اس لحاظ سے اس کی تاریخی اہمیت بھی ہے۔ اور دوسری چیز ہے کہ انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا، انشاءاللہ اس کی تفصیل کے لیے آئیں گے، تو وہ یہ کہ اس نے کسی علم و فن کو نہیں چھوڑا۔ اس زمانے تک جتنے علوم و فنون تھے، جن میں بھی عربی میں کتابیں تھیں، تصانیف تھیں، بلکہ ترجمہ کی ہوئی جو بھی کتابیں تھیں دوسری قوموں سے، ان سب کا تقریباً احاطہ کیا۔ لیکن احاطہ اس معنی میں تو نہیں کہ مطلب اس وقت تک جتنی کتابیں لکھی جا چکی ہیں سبھی کا ذکر کیا ہو اس نے، لیکن اس نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ واقعی بعد کے سارے لوگوں کے لیے وہی رہنما بن گیا۔ اور بلکہ اس سلسلے میں سب سے پہلے اسی نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اس نے سارے علوم فنون کو 10 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پھر ہر علم و فن کے سلسلے میں جتنے مؤلفین ہیں ان کا ذکر کرتا ہے، اور پھر ہر مؤلفین کی ساری جتنی اہم کتابیں ان کو پتہ ہیں ان کا ذکر کرتا ہے۔ تو یہی طریقہ ہے جو آج بھی اس وقت موجودہ دور میں جیسے بروکلمان ہے یا ڈاکٹر فؤاد سیزگین تھے، ان لوگوں نے جو اپنی کتابیں لکھی ہیں وہ سب اسی پیٹرن پر ہیں کہ سارے علوم فنون پہلے تقسیم کرتے ہیں، پھر ہر علم و فن میں جتنے مصنفین مشہور ہوتے ہیں پھر ان کی جتنی کتابیں ہوتی ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ طریقہ گویا اسی نے سب سے پہلے بنایا۔ اور تو اس خاص تاریخی تناظر میں ہم جب گفتگو کرتے ہیں تو سب سے پہلے الفہرست کی بات کریں۔ شیخ، میں نے بھی کوشش کی کہ مطلب ابن ندیم کے بارے میں جانوں، تو جو الفہرست جو چھپی ہوئی ہے اس کے مقدمہ نگار نے بھی لکھا ہے کہ ان کے بارے میں بہت زیادہ مطلب کچھ تفصیل نہیں ملتی ہے۔ جو تراجم کے جو لوگ ہیں جنہوں نے رجال پہ لکھا ہے انہوں نے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ تو مصنف جو ہے، مصنف کے بارے میں کچھ اظہار خیال کریں۔ مصنف کے بارے میں اس کا نام محمد تھا، باپ کا نام اسحاق جو باپ تھا اس کی کنیت تھی ابو یعقوب، تو ابن ابی یعقوب بھی کہا جاتا ہے اس کو، تو محمد بن اسحاق، اور پھر اسے ابن الندیم یا الندیم کہا جاتا ہے۔ تو اب اس میں بھی اختلاف ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ الندیم ہے، اس لیے کہ جو مخطوطات ملے ہیں کتابوں کے، ان کی کتاب کے، تو اس میں الفہرست لمحمد بن اسحاق الندیم، تو الندیم گویا خود محمد کی صفت ہے، نہ کہ اس کے باپ کی صفت ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ابن الندیم، تو ابن الندیم یہ ہے کہ بہت سے ایسے ہیں کہ جن کو یعنی اس صفت سے بھی متصف کیا جاتا ہے، اور ابن و قذا بھی، جیسے سبکی ہیں مثال کے طور پر تقی الدین سبکی، تو ان کے بیٹے تھے تاج الدین سبکی، تو اب وہ ان کو سبکی بھی کہا جاتا ہے، ابن سبکی بھی کہا جاتا ہے۔ اس طرح سے مثال کے طور پر مثلا خطیب، وہ جو خطیب تبریزی ہیں جو ابو العلا معری کے شاگرد تھے، 502 ہجری میں وفات ہوئی، ان کو الخطیب بھی کہا جاتا ہے، ابن الخطیب بھی کہا جاتا ہے۔ تو مطلب یہ کوئی اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے، اگرچہ اس کو بہت لوگوں نے اہم بتایا ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا نہیں ابن الندیم کہنا غلط ہے، تو ایسی بات نہیں ہے، اور مشہور ہے وہ ابن الندیم سے، اس لیے کہ ابن الندیم کے نام سے وہ سب سے پہلے کتاب منسوب ہو کر کے چھپی تھی، تو اس کے تبدیل کرنے سے کوئی خاص حاصل اس کا کچھ نہیں ملتا۔ ندیم اس کو اس لیے کہا جاتا تھا
کہ وہ غالباً کسی خلیفہ یا بادشاہ یا کسی اہم درباری تھا، وہ درباری جس کو کہا چونکہ جاتا ہے، مصاحب کہا جاتا ہے، اسی کو ندیم کہا جاتا ہے. تو لیکن ندیم کا تو شاید کچھ وہ جہاں سب لوگ ایک ساتھ مل کر کے شراب وراب پیتے ہیں اس طرح کی کوئی محفل بنتی ہے تو اس میں بھی ندیم ودیم کا کوئی سینس ہے؟ اب ظاہر ہے ہر میدان میں جیسے پڑھنے لکھنے والے مل کر کے 2 4 5 7 10 مل جائے تو وہ سب بھی ایک دوسرے کے ندیم ہو سکتے ہیں. لیکن اصل جو ندیم کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص کے جو بادشاہ یا کسی خلیفہ یا کسی حکمراں کے ساتھ ہو اور اسے مختلف طرح کی ادبی چیزیں یا قصے کہانیاں یا اس کی دلچسپی کی چیزیں وہ سنائے اور رات اس کے گزرے اس سے اور کچھ اس کو معلومات ملیں، تاریخی معلومات اور دوسری چیزیں، اس کو ندیم کہتے ہیں. اصل میں تو اس تناظر میں اس کو ندیم یا ابن الندیم کہا جاتا ہے. اور اس کے بارے میں کچھ اس کے بارے میں کچھ تفصیلات زیادہ نہیں ملتی، حتیٰ کہ تاریخ پیدائش، تاریخ وفات وغیرہ کا بھی ذکر نہیں ملتا ہے. لوگوں نے قیاس آرائیاں بس کی ہیں، لیکن بلکہ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ تھے بغداد میں اور وہیں وفات ہوئی، وہیں زندگی گزاری. اکثر موصل بھی گئے تھے کہیں کچھ دنوں کے لیے. لیکن تاریخ بغداد میں خطیب بغدادی کی جو مشہور کتاب ہے، ان کی وفات 463 میں ہوئی ہے، تو ان کی شرط کے مطابق ہونے کے باوجود بھی ابن الندیم کا کوئی ذکر نہیں. تاریخ بغداد میں کوئی ذکر نہیں ہے کسی طرح کا. مطلب حالانکہ یہ اتنی اہم کتاب اور اتنی تو اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ جیسے ان کے اوپر شیعیت کا ایک الزام رہا ہے یہ یا پھر مطلب تاریخ بغداد میں ہر طرح کے سارے شیعوں کا، سارے معتزلی لوگوں کا، بلکہ کوئی شخص بغداد سے گزرا ہو اگر تو اس کا بھی ذکر کیا تو وہ تو باقاعدہ وہیں تھے، ولادت ہوئی، وفات ہوئی. تو اصل وجہ یہ ہے کہ یہ چونکہ وراق تھے. وراق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن کو کتابوں کا نسخ، اس کی تجارت اور اسے پھیلانا، اس کی کوئی دکان تھی ان کی اور کتاب نقل اور کرتے وہ تھے کتاب نقل کرتے تھے، کتاب کی تجارت کرتے تھے. ان کے والد بھی یہی کام کرتے تھے، دکان میں بیٹھتے تھے. تو ایک طرح سے وہ علماء کا مجمع بن گیا تھا وہ، تو جہاں ان سے ساری ملاقات ہوتی. تو بحیثیت وراق کے مشہور تھے اور کتاب شناسی گویا ان کو آتی تھی. وہ بہت سے نسخے مختلف کتابوں کے انہوں نے دیکھ رکھے تھے. خود الفہرست کا مطالعہ کیجیے تو بتائیں کہ میں نے یہ کتاب فلاں کے خط سے دیکھی، یہ فلاں کے خط سے دیکھی، یہ فلاں کے خط سے دیکھی. تو بہت سی کتابیں خود انہوں نے پہچان کر کے دیکھی. تو اس طرح سے وہ وراق کے طور پر مشہور ہوئے اور پوری زندگی کہاں کس جگہ کتنا گزارا کچھ پتہ نہیں چلتا ہے. انہیں شیعہ یا معتزلی اس لیے کہا جاتا ہے کہ خود کتاب اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں اس سے سمجھ میں آئے گا کہ واقعی یہ شیعہ. مثلا وہ معتزلیوں کا بہت تفصیل سے ذکر کرتا ہے، ان کا خوب تعارف کراتا ہے، ان کی ساری تصانیف کا. اور اس کے مقابلے میں اہل سنت کے بڑے بڑے علماء محدثین میں ایسی بس نام لے کر کے گزر جاتا ہے سرسری، بلکہ بہت سے لوگوں کا ذکر تک نہیں کیا. اب جن لوگوں کا صرف نام لیا، مثلا محمد بن اسماعیل البخاری، امام بخاری ہیں یا اوزاعی ہیں، اس طرح اسحاق ابن راہویہ وغیرہ بہت سرسری ایسے ذکر کر کے گزر گئے. حالانکہ ان کی کتابیں بھی ہیں اور سب کچھ ہے، ان کے شرط مطلب. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ شیعہ عام طور پر ان کی عادت یہ ہوتی ہے کہ اہل سنت کو وہ العامہ کہتے ہیں، من العامہ. تو یہ اصطلاح یہ استعمال کرتا ہے اس کتاب کے اندر کہ کان من العامہ، یعنی مطلب یہ اہل سنت والجماعت میں سے تو وہ اس کو من العامہ کہتے ہیں اور اپنے جو ہوتے ہیں من الخاصہ ہیں وہ. تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے بعض شخصیتوں پر بہت سخت تنقید کی ہے اور کسی کو حالانکہ بلا وجہ مطلب ان کو شیعہ بنا دیا. مثلا یہ محمد بن اسحاق جو مشہور سیرت نگار ہے، ان کو انہوں نے شیعہ بتا دیا، حالانکہ تشیع سے کوئی تعلق نہیں. امام شافعی کو ان کو بتا دیا، کہا کہ یہ غالی شیعہ تھے. اچھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ شافعی کو غالی شیعہ بتا دیا، حالانکہ تشیع وغیرہ سے کوئی. ویسے حضرت علی اور آل بیت کی محبت اہل سنت کا ضروری ایمانی جز ہے، لیکن یہ کہ بحیثیت شیعہ کے جو کہیں تصور میں بھی نہیں آ سکتا ہے کہ کوئی شیعہ کہا جائے، ایسے لوگوں کو شیعہ بنا دیا. اور یہ سلسلہ تقریباً شیعوں کے ہاں آج تک ہے موجودہ. ایک بہت بڑی کتاب ہے 50-60 جلدوں میں، اعیان الشیعہ کے نام سے. تو وہ ایک بہت عاملی تھے ایرانی، انہوں نے لکھے. جتنے علماء سنت اہل سنت آپ دیکھیں گے سب کا ترجمہ اس میں موجود ہے، سب کیا حالات میں موجود ہے. بس وہ سب کو شیعہ بنا دیا. اس کی مثال ایسی جیسے ایک شخص نے، لوئس شیخو تھا جس نے المنجد لکھی ہے، تو اس نے کتاب لکھی جاہلی شعراء کے حالات. سارے شعراء کو شعراء النصرانیہ بنا دیا، یعنی سب کو عیسائی شاعر بنا دیا. اچھا، وہ جتنے تھے جاہلی سب کو مطلب شعراء النصرانیہ قبل الاسلام. تو یہ ہوتا ہے، مطلب کسی کا رجحان ہوتا ہے کہ اس طرح سے کثرت اگر لوگوں کی ہوگی اور ہماری طرف منسوب ہوگا تو ہمارے مذہب کا گویا ایک طرح سے اس کی ایک طرح سے تائید برتری وغیرہ اس طرح. حالانکہ اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اسی لیے علامہ احمد شاکر جو تھے، جنہوں نے مفضلیات اور اسمیات وغیرہ کی تحقیق کی ہے، شعری مجموعہ دونوں، تو اس میں جہاں بھی شعراء النصرانیہ کا حوالہ دیتے ہیں تو وہ شعراء النصرانیہ نہیں لکھتے ہیں،
وہ شعراء الجاہلیہ لکھتے ہیں اس میں. تو اس لیے سب دو چار نصرانی ہیں، باقی سب کو کیسے نصرانی؟ اچھا اس کتاب کا حوالہ دیتے ہیں لیکن کتاب کے مطلب کے نام کو درست کر کے دیتے ہیں. کر کے کہتے ہیں یہ شعراء جاہلیت ہے. ان کی دو کتابیں ہیں، شعراء الجاہلیہ یا شعراء النصرانیہ قبل الاسلام، شعراء النصرانیہ بعد الاسلام. تو وہ سب شعراء نصرانی ہیں. تو اسی طرح ان کا حال ہے کہ یہ یا عیسائی. تو مطلب یہ تو ٹھیک ہے ایک مصنف ہے، اس سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، یا مطلب ٹھیک ہے کہ بھائی اس کا اپنا ایک فقہی یا مذہبی رجحان تھا جس کی طرف وہ اپنے آپ کو منسوب کرتا تھا، لیکن اتنا اہم آدمی ہے، اتنی اہم کتاب لکھ رہا ہے، لیکن اس کے بارے میں اس کے معاصرین خاموش ہیں، تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے. ایسا اصل میں ہوتا ہے، لگتا ہے کہ یہ مطلب علمی طور پر یا بحیثیت مؤلف مصنف کے یا ان سے جو روایت کریں لوگ اخذ علم کریں، اس میں نہیں معروف تھا. اب جیسے کوئی کتاب کی دکان ہو، اس میں کوئی کتاب بیچتا ہو، تو اس کا بحیثیت عالم کے ذکر نہیں گا، کہ بہت بڑا عالم ہو وہ. ہاں تو اس کے مقابلے میں کوئی معمولی آدمی ہو، مسجد میں روزانہ اس کا درس ہو یا کہیں کسی جگہ خطبہ ہوتا ہو، لوگوں کو پڑھاتا ہو، اس نے بہت سی کتابیں تو میں لکھی ہوں، تو وہ مشہور ہوگا، وہ معروف ہوگا اس کے مقابلے میں. حالانکہ وہ کتابیات کا علم اور کتابوں کا علم ممکن ہے کہ اس عالم سے، اس شخص سے جس کے شاگرد بہت ہیں، ان سے زیادہ علم ہو. تو ایسے یہی صورت حال ان کے ساتھ. اس زمانے میں یہ گویا اپنے زمانے میں کوئی بہت مشہور نہیں تھا. اس کے جو جن کا ذکر ملتا ہے ان کے اساتذہ میں، اب اس میں بھی اکثر جو ہیں سب یا تو متہم لوگ ہیں یا ایسے شیعہ ہیں یا کوئی کچھ ہے. مثلاً ابو الفرج الاصفہانی صاحب اغانی 356 میں ان کے پاس، یہ ان کے اساتذہ میں. اچھا اسی طرح سے ایک اور دوسرے معتزلی اور لغوی آدمی ہیں، ابو عبداللہ المرزبانی 384 میں وفات ہے. تو ان سے بھی استفادہ اس نے کیا ہے اور ذکر کیا ہے کہ یہ ابھی زندہ ہیں، موجود ہیں، اس لیے کہ 377 میں یہ کتاب لکھی ہے، میں بتاؤں گا ابھی انشاءاللہ. اور تیسرے ایک ہیں مثال کے طور ابو سعید السرافی ہیں، تو بہت بڑے نحوی، لیکن وہ بھی معتزلی تھے. تو اس طرح سے معتزلی. ایک اور محمد الناطفی ہیں. تو اس طرح جن سے ان کا تعلق تھا وہ 3-4 آدمی ہیں، بلکہ یہاں تک لوگوں نے لکھا ہے کہ اس نے فلاں فلاں سے روایت کی ہے یا اخذ کیا ہے، اس سے کسی نے روایت نہیں کیا، یعنی اس سے کسی نے علم نہیں آتا، ابن ندیم سے کسی نے علم نہیں آتا، یعنی اس کی صراحت کرتے. اسی لیے ان کا ذکر خطیب بغدادی نے نہیں کیا. بعد میں آ کر کے 7ویں صدی ہجری میں آ کر کے اس کی کتاب کا اور اس کا تذکرہ جو ہے پھر آنا یعنی یہ چوتھی صدی ہجری کا آدمی ہے، اور 7ویں صدی میں آ کر کے اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو ہوتی ہے. سب سے زیادہ جس نے اس کتاب سے استفادہ کیا ان کا پھر ذکر بھی کیا، لیکن ان کا ذکر بھی کیا تو چند سطروں. وہ یاقوت حموی 626 میں اس کی وفات نہیں، وہ اس کی کتاب معجم الادب. اور اس کے بعد پھر جتنے لوگ بعد میں آئے ہیں، جیسے قفطی ہیں 646 میں ان کی وفات ہے. انباہ الروات میں اور اخبار العلماء باخبار الحکماء میں ان کا ذکر ہے، ان کی کتابوں سے بہت استفادہ ہے. اور پھر تو سلسلہ چل پڑا. ایک اور مصنف تھے بہت مشہور جنہوں نے ان کا ذکر کیا ہے اور ان کی کتاب کا ذکر کیا ہے، وہ ہیں ذیل تاریخ بغداد کے مؤلف ابن النجار 643 میں وفات. اور اس کے بعد پھر ذہبی نے اور حافظ ابن حجر نے اور دوسرے لوگوں نے. تو حافظ ابن حجر نے تو مطلب بہت سخت تنقید کی. لسان المیزان میں ان کا ذکر جو کیا ہے بہت سخت تنقید کی ان کا، کہ یہ بالکل قابل اعتبار نہیں ہے اور ایسا ویسا. لیکن جہاں پھر کتابوں کا ذکر کرتے ہیں، مؤلفین کا ذکر کرتے ہیں، تو ان کا نام بھی لیتے ہیں، استفادہ بھی کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ تو بحیثیت شخص کے، بحیثیت مؤلف کے، ان کے مذہبی عقائد کی وجہ سے ممکن ہے کہ ان پر لوگوں نے تنقید کی ہو، لیکن بحیثیت کتاب کے یعنی اور اس میں جو معلومات جمع کر دی گئی ہیں، اس سے سب نے استفادہ کیا اور سب نے ان کا ذکر بھی کیا اور اس حیثیت سے بہرحال. تو شیخ مطلب پھر بھی کوئی مطلب ذہن میں ایک تقریباً کہ کب پیدا ہوئے ہوں گے اور کب پیدائش کا تو کوئی نہیں، لیکن لوگ اندازہ لگاتے ہیں. مثلاً اپنے ایک استاد کا ذکر کیا ہے اس میں، جس نے ان کو معتزلی عقائد پڑھائے، تو وہ کہتے ہیں 320 ہجری میں ان سے میں ملا اور انہوں نے مجھے 340 ہجری میں ملا. تو اب اس وقت تو طالب علمی کا زمانہ رہا ہوگا، انہوں نے معتزلی عقائد ان کو پڑھائے بقایا اور اس وجہ سے معتزلی ہوئے یہ. تو اب اگر وہ 340 سے ملے تھے تو اب اس سے 15 سال 16 سال کے تو رہے ہوں گے کم سے کم کے درمیان. ہاں تو یہ اندازہ لوگ لگاتے تقریباً 320-25 میں ان کی ولادت ہوئی. وفات کا بھی کوئی پتہ نہیں چلتا، بلکہ اس سلسلے میں بہت دلچسپ مطلب یہ ایک اشکال بن گیا ہے کہ کیا ہے. مثلا وہ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگوں نے جو لکھا ہے کہ ان کی وفات 380 ہجری میں ہوئی. ٹھیک ہے، اور یہی صحیح بھی ہے، انشاءاللہ ہم اس کے دلائل بعد میں دیتے ہیں. اس کے بارے میں مقریزی نے خود لکھا ہے، اس اصل قلمی نسخے کے اوپر لکھا ہے کہ ان کی وفات 380 ہجری میں ہوئی ہے، اور باقاعدہ سن اور مہینہ اور تاریخ وغیرہ سب دی ہے. تو یہی راجے بھی ہے. دوسرے جن لوگوں نے اس کے علاوہ دوسری تاریخ بیان کی ہے تو اس میں کچھ التباس ہے یا تحریف ہے یا تصحیف ہے. مثلا لسان المیزان میں
انہوں نے لکھا ہے پہلے ایڈیشن میں اس کے جو بہت زیادہ محرف ہے حیدرآباد میں چھپا تھا، اس میں 38 لکھا تھا، سنت توفی سنت 38 یعنی 38 میں. تو اب لوگوں نے اندازہ لگایا ظاہر ہے 338 تو نہیں ہوگا، 438 ہوگا. تو 438 اس طرح سے چل پڑا، یہاں تک کہ بڑے بڑے محققین اور محققین جیسے الاعلام کے مؤلف علامہ خیر الدین زرکلی وغیرہ، ان سب لوگوں نے اسی کو راجع قرار دے دیا کہ حافظ ابن حجر نے کہا، جبکہ اس کی کوئی اساس ہی نہیں ہے. یعنی 38 نہیں، اصل مخطوطہ اس کا جب ملا ہے اس سے لوگوں نے مراجعہ کر کے دیکھا تو پتہ چلا وہ 80 ہے، یعنی 380. تو حافظ ابن حجر نے بھی وہی بات کہی ہے 380، اور اس طرح سے 380 ہونے کے اور بھی دلائل ہے. لیکن اشکال کیا ہے؟ اشکال اس میں یہ ہے کہ مؤلف جگہ جگہ کتاب میں لکھتے ہیں کہ سن 370 میں 77 میں یا اس سے پہلے کے کچھ سنین لکھتے ہیں، لیکن اس کے بعد کے بھی سنین ملتے ہیں اس میں، 80 کے بعد 80 کے بعد کے بھی 394 میں فلاں کی وفات ہوئی، اور کچھ 400 میں 400 کچھ 412 کے. تو اب اس میں اشکال ہے کہ کیا ہے؟ تو اب اس کا حل لوگوں نے یہ کیا ہے کہ اصل میں یہ سب الحاقی چیزیں ہیں اور زوائد ہیں. مؤلف نے جو کتاب مرتب کی تھی تو اس میں بہت سے بیاضات رہ گئے تھے، چھوڑ دیا تھا. وَلَهُ مِنَ الْكُتُبِ مثلا کسی مصنف کا ذکر کرتے ہیں بہت سی کتاب، وَلَهُ مِنَ الْكُتُبِ ایک دو کتاب ذکر کیا وہ بیاض چھوڑ دیا کہ بعد میں کبھی دیکھیں گے اور اس کے بعد مراجعہ کر کے اضافہ کریں گے. یا کسی کے بارے میں کچھ لکھا آدھا صفحہ چھوڑ دیا، ایک چوتھائی صفحہ. یا شاید انہوں نے کہیں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی کو پتا ہو تو وہ ایڈ کر سکتا ہے. ہاں، ایک جگہ یہ بھی لکھ دیا ہے کہ کسی کو اگر پتا ہو کچھ ہو تو اس میں ایڈ کر دے. چنانچہ ایڈ جن لوگوں نے کیا ان میں بہت ایک مشہور آدمی ہیں، وہ ہیں ان کے 418 ہجری میں وفات ہیں، وہ ہیں ابن الوزیر. ابن الوزیر یہ ابو العلا ماری کے شاگرد تھے، 418 ہجری میں وفات ہوئی. تو وہ انہوں نے دیکھا ان کا جو نسخہ ہے اس میں انہوں نے بہت کچھ اضافہ کر دیا. تو اب نتیجتاً وہ نسخہ جو پیرس کے اندر ہے اس میں وہ اضافہ شدہ ہے، اور ان عبارتوں کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ 380 کے بعد بھی زندہ رہے. تو صحیح بات جو راجع محققین نے بیان کی وہ یہ ہے کہ 380 میں ان کی وفات ہے، اور بعد کے جتنے سنین ہیں وہ اصل قدیم نسخوں میں نہیں ان کا ذکر ہے، وہ اس میں اضافہ شدہ نسخے کے اندر ہے، اور ان نسخوں کا اعتبار نہیں. انشاءاللہ جب ہم نسخوں کا ذکر کریں گے تو بہرحال راجع یہ ہے کہ تقریباً 320-25 میں ولادت ہوئی اور 380 میں اس کی وفات ہوئی. اس لیے کہ 377 تک تو باقاعدہ اس میں خود ذکر کرتے ہیں جگہ جگہ کہ ہم نے فلاں جگہ اور میں اس سے فلاں جگہ، ایک آدمی چین سے آیا لوٹا تو 377 میں اس سے ملا، اور یہ کتاب جو ابھی لکھ رہا ہوں میں اس میں ابھی وہ زندہ ہے فلاں 377 میں مرزبانی وغیرہ. تو یہ قرائن ہیں اس بات کے 34 صدی ہجری کے تھے اور 380 تک ان کی وفات ہوئی. اور اگر 5ویں صدی تک وہ گزر جاتے تو بہت سی بڑی بڑی شخصیات ایسی ہیں کہ جن کا ذکر کرنا چاہیے تھا ان کا نہیں ذکر کیا. مثلا ابن سینا کا نہیں ذکر کیا، ابن سینا کی 428 میں وفات ہوئی. تو اگر وہ 434-32 میں 38 میں وفات ہوئی تو ان کا لازماً ذکر کرتے. اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ 80 میں جو وفات بتائی ہے، یعنی 34 صدی ہجری کے وہی اس میں 380 تک وفات ہو گئی. ہاں تو شیخ اتنی اہم کتاب لکھی جا رہی ہے اور ظاہر ہے کہ ان کی شناخت باضابطہ ایک عالم کی نہیں ہے اس زمانے میں، ان کو ایسا کیوں محسوس ہوتا ہے کہ اتنی ایسی کتاب لکھی جانی چاہیے؟ ہاں، یہ ایک بہت اہم سوال ہے. مطلب ظاہر ہے اس سلسلے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ وہ وراق تھے اور ان کو احساس ہوا، چونکہ خود نقل کرتے تھے کتابوں کو، بہت کتابیں انہوں نے دیکھی بھی تھی خود بھی، تو انہوں نے بطور ایک فہرست کے یہ سوچا ہوگا کہ بلکہ کچھ مستشرقین نے اس کی اہمیت اور ختم کرنے کے لیے، کم کرنے کے لیے یہ بات تک لکھی ہے کوئی ایسی علمی کتاب نہیں ہے، اس کا مقصد صرف ہے ایک لسٹ تیار کرنا تاکہ کوئی آئے کسی طرح کی کوئی کتاب نقل کروائے یا خریدے تو اسے مہیا کر دیا جائے، یا اس مصنف کی اور دوسری کون کون سی کتابیں وہ بتا دیا جائے اس کو. حالانکہ یہ بات نہیں ہے، اس نے باقاعدہ پلاننگ کر کے انہوں نے بہت سی فہرستیں اس سے پہلے کی دیکھی تھی، لیکن وہ انفرادی فہرست تھی. مثلا کسی ایک مصنف کی ساری تصانیف کی فہرست، ارسطو کی تصانیف کی فہرست یحییٰ ابن عدی نے بنائی تھی. مثلا ابو بکر رازی جو بہت مشہور طبیب ہیں، ابو بکر محمد بن زکریا الرازی، انہوں نے اپنی تصانیف کی فہرست خود ایک فہرست مؤلفات بنائی تھی. اس طرح سے اور دوسری فہرستیں تھیں. امام شافعی کی تصانیف کی فہرست ابن ابی یعقوب نام کے ایک آدمی تھے، انہوں نے تیار کی تھی. اور تو یہ فہرستیں جب دیکھی انہوں نے، انفرادی فہرستیں، تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک مکمل بیبلیوگرافی بنائی جائے. بیبلیوگرافی یعنی کتابیات، مکمل فہرست کہ جس میں سارے فنون کی ساری اہم شخصیتوں مؤلفین کا ذکر ہو اور ان مؤلفین کی ساری معروف کتابوں کا ذکر ہو. تو یقیناً مطلب ان کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوئی ہوگی. اور چونکہ وہ بیت الحکمت جو بغداد
اس میں وہ تھے اور وہاں سے استفادہ کیا. اور بھی دوسرے عمرا اور دوسرے لوگوں کے دربار میں وابستہ بھی تھے. موصل گئے تھے, وہاں ایک بہت بڑی لائبریری دیکھی تھی, اور بھی بہت سی لائبریریوں کا وہ ذکر کرتے ہیں. تو چونکہ وہ کتابیات کے ماہر تھے اور شوقین تھے, تو ان کتابوں سے متعلق معلومات انہوں نے اپنے دفتر میں جمع کیا ہوا. تو ان کے ذہن میں یہ خیال ہوا ہوگا کہ کیوں نہ ہم ایک مکمل فہرست تیار کریں. چنانچہ اس نے کوئی لمبا مقدمہ نہیں لکھا ہے اس کتاب پر, چند سطری لکھا ہے. کہا کہ بات جو ہے بہت تھوڑی سی ہونی چاہیے, کم ہونی چاہیے, لمبی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں. تو اس کتاب کا میری تالیف کا مقصد کیا ہے, اس نے یہ خود لکھا ہے. اس نے لکھا ہے کہ اس میں ہم نے ساری جتنے قومیں ہیں, چاہے وہ عرب ہوں یا عجم, ان کی جتنی کتابیں ہیں جن کا ان کو طبعاً علم ہوا ہے, چاہے وہ مترجم ہوں یا اصل ہوں, ان سب کا اس میں ذکر ہم نے کیا ہے. ان کے مؤلفین کا ذکر کیا ہے, ان کے زمانے کا پتہ بتایا ہے, اور ان پر تبصرہ کیا ہے مختصر. تو یہ اب وہ بتائیے ساری قوموں کا, یعنی یہ بڑی ہمت کی بات تھی کہ صرف اسلامی تراث ہی نہیں بلکہ غیر اسلامی تراث کی جتنی چیزیں ترجمہ ہو چکی تھیں. اس لیے یہ کتاب تقریباً سارے جتنے لوگوں نے یونانی اور ایرانی یا ہندوستانی ثقافت یا تہذیب سے جو چیزیں مترجم ہو کر کے عربی میں آئی ہیں, ان کے لیے سب سے بنیادی ماخذ یہ ہے اس وقت تک کے لیے. اس سے پہلے کوئی ماخذ ہی نہیں. اب ان میں سے بہت سی کتابیں مفقود ہو گئی ہیں, لیکن پھر بھی یہی کتاب اصل ہے ان کے بارے میں معلومات کے لیے. تو یہ ایک بہت اہم چیز. تو ظاہر ہے اس طرح کی چیز سوچی ہوگی تو سوچ کر کے, اور پھر جو کتاب کی ترتیب و تقسیم ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ باقاعدہ اس نے اچھی خاصی ترتیب, یعنی اس کی تقسیم جو ہے تقریباً 10 باب میں, ہر باب کو مقالہ کہتا ہے, اور ہر مقالے کو مختلف فنون میں تقسیم کرتا ہے. تو یہ جو 10 میں تقسیم کیوں کیا, اس سے پہلے کہیں بھی دنیا میں کسی تہذیب کے اندر ایسا نہیں تھا کہ سارے علوم فنون کو 10 میں تقسیم کیا جاتا. بلکہ یہ کتاب جو چھپی ہے, پہلا ایڈیشن اس کا چھپا ہے سن 1871-72 میں, فلوگل نے چھاپا تھا. انشاءاللہ ہم آتے ہیں اس کا ذکر کریں گے. تو اس کے 4 سال کے بعد یہ جو ڈیوی ہے, جس کی ڈیسمل کلاسیفیکیشن ہے, یہ عشری تقسیم کتابوں کی کرتے ہیں ساری لائبریری میں, تقریباً مشرقی لائبریری میں یہ نظام اس کا ہے. وہ 1876 میں اس نے یہ نظام, عشری نظام, تو یہ یقیناً اس کتاب کے چھپنے کے بعد اس نے کچھ دیکھا ہوگا, ورنہ 10 میں کیوں تقسیم کرتا ہے, اب کیوں 10 میں تقسیم کیا. تو اس میں بھی سبقت اسی کو ہے, ابن ندیم کو. اور اگرچہ اس تقسیم میں جیسے وہ تقسیم کرتا ہے جن فنون جو فنون 8 نمبر میں ہے, 10 نمبر میں, 9 نمبر میں, وہ تقسیم اس کا نہیں ہے. لیکن یہ کہ بہرحال یہ عشری تقسیم یا ڈیسمل تقسیم جو ہے, اس میں اسی کی سبقت ہے. کیا بات ہے. تو اس لیے اس کتاب کی اہمیت اور اس کے مقصد تالیف میں یہ تھا کہ سارے کتابوں کا ریکارڈ, بلکہ اس کو کہا ہی جاتا ہے کہ پچھلی ساری جتنی کتابیں تھیں وہ یعنی اسلامی تہذیب کے اندر, عربی زبان کے اندر, اس کا مکمل ریکارڈ. اور اسی لیے اس کتاب کی اہمیت ہے, اس کا مختلف زبان میں ترجمہ ہوا. اس لیے مطلب خاص طور سے چونکہ تو باقاعدہ پلاننگ کے تحت کتاب لکھی ہے, ایسا نہیں ہے کہ مطلب عشوائی انداز میں مرتب ہو گئی ہو. ہم بات کر رہے تھے کہ وہ 10 ابواب میں انہوں نے بانٹا ہے, اور وہ مقالہ کہتے ہیں. تو کس طرح سے انہوں نے تقسیم کیا ہے, کون سے ابواب ہیں, کن موضوعات اگر اس پر غور کریں گے آپ تو اس کی بھی بالکل ایک منطقی ترتیب اور اس کا تسلسل ہے. سب سے پہلے جب بھی کوئی کتاب آپ تصور کریں تو وہ یا تو کسی زبان میں ہوگی اور لکھی ہوگی وہ, ہاں, تو سب سے پہلے زبان پر اس نے گفتگو کی, دنیا کے مختلف زبانوں پر, اور ان زبانوں کی جو مختلف رسم الخط ہیں ان پر گفتگو کی. اور رسم الخط پر گفتگو کرتے کرتے اس کے بعد پھر اس نے سارے کی شکلیں بھی دی ہیں, زبانوں کی جو شکلیں ہو سکتی وہ ہر زبان میں کیسے اس زمانے میں جتنا اس نے دیکھا تھا اس کی شکلیں بھی دی ہیں اس نے, کہ اس شکل میں یہ مثلا سریانی زبان میں ایسے لکھا جاتا ہے, عربی زبان میں ایسے لکھا جاتا ہے, فلاں میں ایسا رسم الخط ہے, یہ اس نے دیا ہے. سب سے پہلا قدیم نمونہ تقریباً تاریخ ادب کی کتابوں میں اسی کے ہیں. اور اسی نمبر 1 میں اس میں اب مذہبی اس میں زبان اور رسم الخط کے بعد اب ظاہر ہے سب سے اہم اور مقدس چیز کیا ہو سکتی ہے کسی بھی مذہب کے اندر, چاہے وہ اسلام ہو یا دوسرا, تو ان کی جو کتب مقدس ہیں, سیکریٹ بکس, مقدس کتابیں, ان کا ذکر. تو اس نے تورات کا, انجیل کا, زبور کا اور دوسری ساری کتابوں کا بھی ذکر کیا, اور عربی میں کس نے ترجمہ کیا نہیں کیا, سب بیان کیا اس نے. اور قرآن مجید کا پھر خصوصی تفصیلی ذکر کیا. اور قرآن کی جن لوگوں نے خدمت کی, اس کی جو مختلف قراتیں ہیں, ان سے متعلق جو مختلف علوم فنون ہیں, ان کے جو مؤلفین ہیں ان کا. تو یہ ایک منطقی ترتیب ہوئی کہ زبان سے شروع کیا, رسم الخط, اس کے بعد مقدس کتابیں, اور پھر اس کے بعد
ان میں بھی سب سے مسلمانوں کے یہاں سب سے اہم چیز ہے قرآن میں قرآن. دوسرے نمبر پر اس نے یہ کیا کہ اب قرآن سمجھنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے اس کے گرامر کی. کن لوگوں نے کام کیا ہے گرامر پر, ان کے قواعد لکھے ہیں, ڈکشنریاں تیار کی ہیں, نحو صرف پر کام کیا ہے. تو نحویین لوگوں نے ان کا ذکر کیا ہے تفصیلی, اور اس کا بہت تفصیلی ذکر کیا ہے, مطلب بصریوں, کوفیوں, پھر اس کے بعد پھر جن لوگوں نے دونوں مذہب کو خلط ملط کر کے بغدادیوں, ان سب کا, اور ایک ایک کا ذکر, ان کی جتنی کتابیں باقی ہیں اس نے سب کا ذکر. یہ چیپٹر بہت ہی اہم ہے اس میں, لغویین اور نحویین والا چیپٹر. تیسرا چیپٹر ہے اس میں پھر مورخین کا, اخباریین یا اس طرح سے ندما جو تھے, یا اسی طرح سے انصاب وغیرہ کے میدان میں ماہرین, یعنی حتیٰ کہ ایسے لوگ جیسے گویے وغیرہ, وہ ان سب کا بھی ذکر کیا, مغنین وغیرہ کا بھی, کہ یہ عام طور پر دربار میں ہوتے تھے اور بادشاہوں کو اور خلفاء و امراء کو ان کی ضرورت ہوتی تھی, تو وہ ان کا دل بہلاتے بھی تھے اور تاریخی چیزیں بھی بیان کرتے تھے, کچھ علمی انداز میں بیان کرتے تھے, کچھ اسمار کے طور پر بیان کرتے تھے. تو یہ تیسرے نمبر پر. اب اس کے بعد پھر شعر و شعراء کا ایک خاص چوتھا چیپٹر رکھا. اس میں انہوں نے جاہلی دور میں جتنے شعراء تھے اور پھر اسلامی ان کا ذکر کیا, بلکہ یہی نہیں کہ ذکر کیا, ہر ایک کا دیوان کتنے کتنے ورق پر مشتمل یہ بھی بیان کیا اور لکھا ہے اس میں کہ میں نے ان سب, اس میں میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ سارے شعراء اور ان کے حالات اور ان کی زندگی یہ سب نہ دوں, بلکہ کس کا دیوان مرتب ہو چکا ہے, کس کا مجموعہ کلام مرتب کس نے کیا کر دیا ہے, تاکہ کوئی شخص دیکھے تو اب دوسروں کا مجموعہ مرتب کرے, وہ جن کا ہو چکا وہ یہ کیا بات ہے, یہ ہے اس کا مقصد. اس لیے کہ کتاب ببلیوگرافی ہے, یعنی کتابیات کی کتاب. پھر اس کے بعد اس کو دلچسپی, چونکہ وہ علم کلام اور متکلمین سے تھی اور خود معتزلی تھا وہ, تو اس میں پھر اس کے بعد سارے جتنے مدارس اسکول آف تھاٹ ہیں متکلمین کے, ان کا ذکر کیا. اس میں انہیں سب سے پہلے تفصیل سے اس نے معتزلہ کا ذکر کیا, اس کے بعد مرجیہ کا, پھر شیعوں کے پھر مختلف فرقے, زیدیوں کا الگ, اسماعیلیوں کا الگ, ان سب کا, ان کے سب سارے عالم کا. اس کے بعد اہل سنت کا ذکر کرتا ہے, تو اہل سنت کو وہ مجبرہ یا مجبرہ اور حشویہ کہتا ہے. یہ خاص معتزلہ کی اصطلاح ہوتی ہے کہ معتزلہ جب اہل سنت کا ذکر تو حشویہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ادھر ادھر کی وٹ پٹانگ چیزیں سب جمع کر کے حشو ان کے یہاں ہے, مطلب ہاں جو کام کی چیزیں نہیں ہیں, سب چیزوں کو مان لیتے ہیں, تسلیم کر لیتے ہیں. اہل سنت ان کے یہاں بہت مقبول. جیسے موجودہ دور میں آپ دیکھ لیجیے ریشنلسٹ جو ہوتا ہے, تو ایک ایسے سلفی یا حدیث اور فقہ سے دلچسپی رکھنے والے کو کہے کہ کیا ہے دقیانوسی علوم میں پڑے ہوئے ہیں, سائنس پڑھیے اور فلسفہ وغیرہ, ان سب چیزوں سے جس سے دنیا کو, انسانیت کو فائدہ. تو اسی قسم کے لوگ تھے یہ لوگ. ہاں. اچھا, پھر اسی طرح سے خوارج کا ذکر کیا ہے, صوفیہ کا ذکر کیا ہے, لیکن پوری امانتداری کے ساتھ سب کا ذکر کیا ہے, چاہے کوئی بھی اس کے مسلک کے خلاف ہو, موافق ہو, اس کی جو کتابیں ہیں وہ بھی ذکر کرتا ہے, وہ کسی نے اس پر رد کیا ہے وہ بھی ذکر کرتا ہے, ساری چیزیں. تو یہ, اور چھٹے نمبر پر فقہ اور فقہا محدثین کا ذکر کیا, اس میں سب لوگوں کا ذکر کیا, لیکن وہ فقہا محدثین سے اتنی دلچسپی نہیں ہے, تو جتنی معلومات معتزلہ کے بارے میں دی ہیں اتنی معلومات تفصیلات نہیں دی. میں نے بتایا تھا, میں بخاری وغیرہ کے بارے میں بہت کم لکھا ہے اس میں. تو یہ تو 6 باب جو ہیں, یہ سمجھیے کہ اسلام سے متعلق اور علوم اسلامیہ سے متعلق 4 باب جو ہیں. اس کے بعد پھر علوم دخیلہ کہہ لیجیے جو غیر اسلامی مختلف تہذیبوں زبانوں سے آئے ہیں, تو ان میں 4 باب جو ہیں, ایک فلسفہ, ریاضیات, طب اور سائنس کی جو چیزیں ہیں اور اس کے مختلف فیلڈ ہیں, وہ اور ان کے مؤلفین, ان کی کتابیں 7ویں نمبر پر. 8ویں نمبر پر پھر اس نے یہ نہیں کہ اب صرف آدمی فلسفہ اور سائنس ہی پڑھے اور ریاضیات و طب, یہ جو جتنی خرافات, قصے, کہانیاں اور الف لیلہ و لیلہ ٹائپ کی چیزیں, یہ سب جتنی ہیں وہ سب بھی, اس پر بھی ایک باب قائم کیا ہے. اس باب کا نام کیا رکھا ہے؟ اس میں اس نے فصل المقالۃ السابعہ الثامنہ فی الاسمار والخرافات والسحر والشعوذہ والمشعوذین, سب کی ذکر کیا, جادو ودو سب ہے اس میں. اور 9ویں نمبر پر اس نے سارے مذاہب جتنے ہیں غیر اسلامی, ان سب کا ذکر کیا, مذاہب اور جتنے اعتقادات ہیں, مثلا ادیان وغیرہ. ہاں, جیسے ہندوستان میں کیا مذاہب تھے, کون کون سے, چین کے اندر کیا تھا, اور اسی طرح مثلا ایران کے اندر جو, اور عراق میں مثلا صابی لوگ تھے, مجوسی تھے, ان سب لوگوں کا مذاہب کا, ان کی جو مقدس کتابیں, ان چیزوں کا ذکر. اور سب سے آخر میں جب دیکھا سب فارغ ہو گئے, تو ایک فن چھوٹ گیا تھا, وہ ہے کہ ایک کیمیاگر جو ہوتے ہیں, جو کسی چیز کو سونا بنانے کی کوشش کرتے ہیں, یا کہ حقیقتاً کیمسٹری کے جو ماہرین ہیں, اس میں جابر بن حیان کا نام آتا ہے اور دوسرے لوگوں کا, تو وہ اور انہوں نے جو ان فنون پر جو کتابیں لکھی ہیں ان کا ذکر ہے. اس طرح سے 10 فنون میں تقسیم کر کے ان کے سارے مؤلفین, اچھا کوئی مؤلف اگر 2 فن میں مشہور ہے تو 2 جگہ ذکر کیا باضابطہ. تو اس طرح یہ کتاب کی ترتیب اور ترتیب ہے.
اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی اس نے سوچ سمجھ کر کے اور ٹھیک ٹھاک سے باقاعدہ اور اس نے سب باقاعدہ تصریح کر کے اس کی معلومات سے متعلق آپ شک نہیں کر سکتے. جو کتاب کے بارے میں لکھا ہے وہ لکھتا ہے کہ اتنے ورق ہے، اور ورق کی بھی تحدید کرتا ہے کہ ورق سے میری مراد یہ ہے کہ وہ تقریباً اتنے سطر پر مشتمل ہو، اور ایک اس کا یعنی تقریباً 10 ورق پر مشتمل ایک فرما جیسے ہوتا ہے، وہ 16 کے بجائے وہ 10 تھا اس زمانے میں، اور حجم بتاتا ہے، وہ یہ ساری چیزیں وصف میں پوری تفصیل سے پوری تفصیل جتنی کتابیں اس نے دیکھی ہیں سب قاعدے سے. تو اس تناظر میں شیخ کتاب کی کیا اہمیت بنتی ہے، اور بعد کے ادوار میں کتابیات سے متعلق جو کتابیں لکھی گئی یا تراث سے متعلق، تو اس پہ کتنا اثر ڈالا ہے اس کتاب نے؟ میں نے بتایا کہ 2 صدی تک تقریباً یہ کتاب نہ کتاب کا مصنف دونوں معروف نہیں تھے. اچھا، کتاب بھی اور کتاب کا مصنف بھی تقریباً، یعنی 4 صدی ہجری کے آدمی ہیں، 6 صدی ہجری تک آئیں گے آپ تو وہ معروف نہیں ہے. 7ویں صدی ہجری میں آ کر کے جن لوگوں کو یہ کتاب ملی ہے تو پھر انہوں نے ان کتابوں سے استفادہ کیا. مثلا یاقوت جن کا میں نے ذکر کیا مجموع الادباء میں، یا اس طرح سے قفطی ہیں انباء الروات میں، اس کے بعد پھر ذہبی ہیں، حافظ ابن حجر ہیں، اور ساری ہی کتابوں میں تقریباً جتنے بھی تذکرہ و سوانح کی کتابیں ہیں، تاریخ کی کتابیں، ان سب میں ہی ان سے نقول ہیں اور نقالیں. اور بلکہ یہ نقول بہت اہم ہیں، اس لیے کہ کتاب وہ بیچ میں 1-2 جگہ 3 جگہ ناقص ہے، تو بعض نقول اس میں نہیں ہے اصل کتاب کے اندر، جو اب تک جتنے ایڈیشن بھی چھپے ہیں ان میں نہیں، تو اس لحاظ سے ان کی بڑی اہمیت ہے. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ کتاب کے اثرات میں یعنی بالکل بین ہی تو نہیں کہا جا سکتا کہ اسی انداز میں دوسری ساری کتابیں لکھی گئیں اس پورے دور میں 13ویں صدی ہجری تک، لیکن یہ ہے کہ اس کتاب پر پورا اعتماد کر کے ایک مصنف نے، وہ تھے حاجی خلیفہ، 1067 ہجری میں وفات ہے، تو کشف الظنون کے نام سے ترکی کے ایک آدمی تھے. انہوں نے بھی اپنے زمانے میں جتنی لائبریری تھی سب چھان ماری تھی، لیکن بنیاد اسی کتاب کو سامنے الفہرست ابن ندیم، مگر الفہرست میں موضوعاتی، اس کے بعد پھر شخصیات، ہر شخصیت کی کتابیں تھیں. انہوں نے یہ کیا کہ سب کو الفابیٹ کر دیا، الف سے لے کر کے یہ تک کہ چاہے وہ علوم فنون ہو تو اس حرف میں مثلا حدیث، علم الحدیث ہے میں آئے گا، اور اسی طرح سے کسی کتاب کا نام تو اس کتاب کے نام پر بنیاد رکھی ہے، اور اس کتاب پر جو کام ہوا وہ وہاں پر لے آتے ہیں. تو الف سے لے کر کے یہ تک اس کی ترتیب. تو لیکن اس نے بہت زیادہ استفادہ کیا، مطلب حاجی خلیفہ نے اس میں، اور بلکہ یہی 2 بیبلیوگرافیاں ہیں جو پورے تاریخ اسلام میں معروف و مشہور ہیں، الفہرست اور پھر کشف الظنون. اس کے مقابلے میں جو بہت سی دوسری فہرستیں ہیں، جیسے ابن خیر الاشبیلی کی فہرست ہے اور دوسرے بہت سی فہرستیں، ان فہرستوں کا مطلب یہ نہیں، یعنی یہ مفہوم نہیں تھا، یعنی کتابیاتی مفہوم نہیں تھا. اس کا مفہوم یہ تھا کہ یعنی ایک شخص نے خود کون کون سی کتابیں پڑھی ہیں، کن کن مشائخ سے استفادہ کیا. یہ مشیخات یا فہارس یا برنامج اس طرح کے ناموں سے، جیسے ابن خیر الاشبیلی کی یا دوسری، تو وہ اس طرح ان کو ہر شخص نے جو کتابیں پڑھی ہیں وہ جو روایت کی، اور یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے آج تک. لوگ اس سے متعلق لکھتے رہتے ہیں کہ ہم نے کون کون سی کتابیں پڑھی ہیں، اور ہمیں کس طرح سے حق روایت اور اجازت حاصل ہے کن کن کتابوں کا سلسلہ. جیسے صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم، موطا وغیرہ، ہم نے کس سے پڑھے، انہوں نے کس سے پڑھے، انہوں نے کس سے پڑھے، اس کا سلسلہ سند دیتے ہیں. تو سلسلہ سند دینے کا اور کتاب کا تسلسل قائم رکھنے کا یہ تصور، وہ دوسرا مقصد ہے. بیبلیوگرافی بنانے کا مقصد نہیں ان فہارس کا. تو گویا فہرستیں 2 طرح کی، ایک الفہرست ابن ندیم جو موضوعاتی فہرست، تو اس منہج کے مطابق موجودہ دور میں بروکرمان نے کام کیا جو مشہور جرمن مستشرق تھا، اور تیسرے مسلمان جو ایک تھے ڈاکٹر فواد سیسکی، اور دونوں نے ہی جرمن زبان میں کتاب لکھی. ان کے جو عربی ترجمے ہوئے ہیں وہ بھی بروکرمان کی کتاب کا تو بہت اچھا ترجمہ نہیں ہوا، شروع کے 6-7 حصے تو اچھے ہیں، باقی سب بیکار ہیں، ناقابل استفادہ، سب محرف. اور تاریخ التراث العربی جو ہے تو وہ جو ابھی سب جلدوں کا ترجمہ ہی نہیں ہوا، 12 جلدیں سب چھپ چکی تھیں ان کی جرمن زبان میں، تو ان میں سے تقریباً 6 جلدوں کا 7 جلدوں کا ترجمہ ہوا، باقی بہت سی جلدوں کا ترجمہ نہیں. تو ان دونوں کو کہہ سکتے ہیں کہ بالکل وہ اسی کے پیٹرن پر. اور لیکن اس کتاب کے بارے میں ایک چیز یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ چونکہ بغداد میں تھے، بغداد کے دارالحکمت میں وہاں کی لائبریری میں جو چیزیں تھیں یا وہاں جو کتابیں متداول تھیں انہی سے واقف تھے. اب بہت سی جو مثلاً اسپین وغیرہ میں کتابیں تھیں یا بہت مشرق کے ممالک کے اندر، ان سب کا اس کو پتہ نہیں چل سکا بہت سی کتابوں کا، یا بہت سی کتابیں جن کا ترجمہ نہیں ہوا تھا عربی میں، ظاہر ہے وہ تو پھر ذکر ہی نہیں کریں گے وہ. تو ان کے بعد کوئی ایسا دوسرا مصنف جو احاطہ کرنے کی کوشش کرتا کوئی پوری تاریخ تراث میں نظر نہیں آتا. تو اس اعتبار سے بڑی اس کی بہت تاریخی بھی اہمیت ہے اور انفرادیت کے لحاظ سے بھی، اور اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ کتاب مطلب واقعی، اور جتنے بعد کے موجودہ دور کے ریسرچ اسکالر ہیں ان کا سب سے پہلے اسلامی تراث سے متعلق 4 صدی ہجری تک کسی بھی طرح کی گفتگو کسی بھی علم و فن سے متعلق ہوگی تو وہ الفہرست بنیادی ماخذ.
تو شیخ یہ کتاب کس طرح سے حاصل ہوئی؟ کتنے نسخے اس کے ملے؟ مخطوطات کہاں کہاں آج بھی پائے جاتے ہیں یا مطلب کتنی طباعت اس کتاب کے تقریباً 9-10 نسخے قلمی ہیں، لیکن اس کے بہت ہی بیکار اور خراب اور محرف نسخے، ایک مستشرق فلوگل ایک مستشرق تھا، اس کی وفات 1872 میں ہوئی، تو اس کو ملے سب سے پہلے. اس نے وہ 3 نسخے تھے، ایک پیرس کا نسخہ، دوسرا لائڈن کا نسخہ اور تیسرا ایک وینا کا نسخہ. لیکن تینوں ہی نسخے بالکل ناقابل اعتماد، لیکن بہرحال اس کی بنیاد پر اس نے کتاب ایڈٹ کی، تیار کی، حواشی لکھے، اور 1800 اس کی وفات کے بعد 70 میں انتقال کر جاتا ہے. اس کی وفات کے بعد اس کے 2 شاگردوں مولر اور دوسرے ایک ساتھی نے ان کے شاگردوں نے مرتب کر کے وہ چھاپ دی 2 جلدوں میں. 1871-72 میں 2 جلدیں. 70 میں انتقال کر گیا تھا مصنف. تو 71-72 میں چھپی 2 جلدیں، اور اس کے حواشی بہت اہم ہیں. لیکن یہ کہ چونکہ نسخے ہی بیکار تھے تو اس لیے اس کی کتاب میں اتنی تحریفات ہیں، اتنی غلطیاں ہیں، نام محرف، کتابوں کے نام تحریف شدہ، تاریخ وغیرہ سب غلط، بہت زیادہ غلطیاں مطلب بے شمار. مطلب اس لیے اگرچہ مطلب اسبقیت اس ایڈیشن کو حاصل ہے، لیکن تو اس کے بعد 2 نسخوں کا اکتشاف ہوا، ایسے نسخوں کا کہ جس میں مطلب جو بہت ہی قدیم نسخہ تھا، جو مؤلف کے نسخے سے لکھا ہوا، بلکہ یہاں تک بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک نسخہ جو 2 جلدوں میں، ایک جلد یعنی نصف اول جو ہے وہ چیسٹر بٹی لائبریری میں ڈبلن میں آئرلینڈ کے اندر، اور دوسرا نصف جو ہے وہ ترکی کے اندر شہید علی لائبریری میں. ایک ہی نسخہ ہے، وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک کہیں چلا گیا، دوسرا کہیں چلا گیا. تو یہ دونوں نسخوں کا جب پتہ چلا لوگوں کو، تو بعد میں پھر اس کی بنیاد پر جو ایڈیشن، ایک ایرانی محقق تھے محمد رضا تجدد، تو رضا تجدد نے وہ ایڈیشن 1 جلد میں چھاپا، اور اس میں اس کے فروغل کی جتنی غلطیاں تھیں، تحریفاتی نیچے حاشیے میں اس کا فرق بھی دیا. لیکن اس میں بہت اضافہ بھی ہے بعض ابواب کے اندر، خاص طور پر معتزلہ کے حصے میں بہت زیادہ نقص تھا، تو اس کو بھی پورا کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی تھوڑا بہت نقص باقی رہ گیا. یہ دوسرا ایڈیشن، اور اس نے یہ دونوں جو نسخے تھے ان پر اعتماد کیا. اور اس کے نسخے تو کئی ہیں، لیکن اور ٹکڑے بھی بہت ہیں. کچھ ترکی کے اندر مثلا کئی نسخے ہیں، 3-4 نسخے ہیں. اسی طرح سے ہندوستان میں بھی ایک ٹکڑا ہے سعیدیہ لائبریری کے اندر ٹونک میں. کیا بات. ہاں، لیکن ایک ٹکڑا ہے صرف 44 ورق. دیکھیے آپ نے؟ میں نے نہیں دیکھا، اتفاق سے ہندوستان کی چپے چپے میں اس کی لائبریریاں دیکھی ہیں، لیکن ٹونک نہیں جا سکا اور بھوپال نہیں جا سکا. اللہ موقع تو ٹونک اور بھوپال انشاءاللہ اس سفر میں ارادہ ہے جانے کا. تو وہاں وہ ٹکڑا ہے موجود، اور قدیم ہے اور بہت اہم ہے. اور اس کے نسخوں میں دارالکتب المصریہ میں ایک مجموعہ ہے احمد تیمور پاشا کا مجموعہ، اس میں بھی ایک ٹکڑا ہے جس میں کچھ معتزلہ سے متعلق اضافات اس میں تھے. اور ایک تطوان مغرب میں ایک نسخہ تھا. تو یعنی اس کے نسخے تقریباً 9-10 نسخے ہیں موجود اس وقت دنیا میں، لیکن سب سے بہترین وہی نسخہ ہے، بلکہ اس کے ناسخ نہیں ہے، کیا باقاعدہ تصریح کی کہ مؤلف کے نسخے سے ہم نے، اور اس میں وہ سب اضافات اور زیادات ہیں بھی نہیں جو وہ 380 کے بعد کی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نسخہ زیادہ معتمد، اور بلکہ یہاں تک کیا ہے اس ناسخ نے، یعنی دونوں ہی ایک ہی نسخہ ہے سمجھیے. ہر باب کے شروع میں، مقالے کے شروع میں اس نے یہ دکھایا ہے بالکل بین ہی جیسے ندیم یا ابن الندیم نے لکھا ہے، تو اتنا ٹکڑا اس نے ویسے ہی نقل کر دیا. کتبہ محمد بن اسحاق الندیم، ویسے وہ لکھتا ہے، کہا ہے جیسے اس نے لکھا ہے اصل مصنف نے، اسی کی تقلید کرتے ہوئے ہم لکھ رہے ہیں. کیا بات. تو یہ دونوں نسخے بہت اچھے ہیں. تو ان کی بنیاد پر جو کتابیں چھپ کر کے آئی ہیں، کن لوگوں کی تحقیق؟ ان میں پہلا ایڈیشن جو میں نے بتایا فلوگل کا، وہ 1871-72 میں چھپا تھا. وہ سب سے معروف ایڈیشن ہے، آج تک متداول ہے. اس کے ری پرنٹ بھی کئی بار چھپی ہے، لیکن بہت غلطیاں اس میں، اور تحریفات بہت زیادہ ہیں، سخت ہے اس میں بہت زیادہ. تو ضرورت تھی کہ دوبارہ چھپا. دوبارہ پھر مصر میں چھپا 1930 میں، المکتبۃ الرحمانیہ مطبعہ رحمانیہ تھا، مگر اس میں کچھ تھوڑا سا اضافہ تھا جو احمد تیمور پاشا کے نسخے سے اضافہ کیا تھا. یہ اس کی خصوصیت ہے. اور وہ پھر اس کے بعد بہت دنوں تک متداول رہا. پھر آئے رضا تجدد صاحب، ایرانی تھے. انہوں نے اصل میں اس کتاب کے فارسی ترجمے کا ارادہ کیا تھا. جب دیکھا ترجمہ کرنے لگے، وہ فلوگل والے نسخے یا اس سے مصر والے نسخے، اتنی تعریفات ہیں، صحیح کیسے ہوگی؟ تو پہلے کتاب صحیح کرنے کی فکر ہوئی. تو یہ ڈھونڈا تو یہ دونوں ٹکڑے ملے، اور بہترین ترجمہ تو کیا. ترجمہ پہلے چھاپا اس میں 1966 میں ترجمہ چھاپا فارسی، اور اس کے بعد پھر سوچا کہ کیوں نہ خود ایڈٹ بھی کرنا، چنانچہ 1 جلد میں اس نے پھر اس کو ایڈٹ بھی کیا. اور یہ ایڈیشن بہرحال بہت بہتر ہے اس سے، جو فلوگل والا ایڈیشن. اس کے بعد جو ایڈیشن 7-8 جگہوں پر اور بھی مختلف جگہوں پر چھپے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی قابل ذکر سوائے ایک ایڈیشن کے جو بعد میں 2009 میں الفرقان فاؤنڈیشن لندن میں ہے، وہاں کی طرف سے چھپا ہے. اور اس کے جو محقق ہیں ڈاکٹر ایمن فؤاد سید،
بہت بڑے محقق ہیں، میری بھی ملاقات ان سے مصر میں، اور انہوں نے فاطمیین پر کام کیا ہے بہت. تو ان سے کہا گیا کہ آپ ایڈٹ کر کے دیں، چنانچہ وہ کئی سال اس میں لگایا. انہوں نے سارے نسخے ٹکڑے جمع کیے، سارے ایڈیشن جمع کیے، سب پر تبصرہ کیا، سب نسخوں پر تبصرہ کیا، اور اس کے بعد وہ ایڈیشن 4 جلدوں میں چھپا. تو یہ ایڈیشن توقع تھی کہ بہت اچھا ہوگا، لیکن جب اس کا پہلا ایڈیشن چھپا اور اس پر جو تبصرے آئے اور پھر خود میں نے بھی وہ ایڈیشن دیکھا ہوگا، تو اتنی غلطیاں ابھی بھی باقی ہیں. اصل میں وجہ کیا ہے کہ ایک ایسی کتاب جو موضوعاتی ٹائپ کی ہے، ہر فن سے تو انسان کو دلچسپی ہو نہیں سکتی ہے. کتنا بھی بڑا علامہ دہر ہو، 2 4 5 7 10 فنون میں ماہر ہوگا. اس نے یہ کیا کہ انسانیت کی جتنے علوم تھے سب جمع کر کے اور سب کی کتاب. تو چنانچہ مؤلفین بھی بہت سے ایسے ہیں جو غیر معروف ہیں، مؤلفین بھی ایسے ہیں جو غیر معروف ہیں. کتابیں ان کا پتہ نہیں چلتا ہے، جو ترجمے ہوئے اصل مؤلف کیا ہے، صحیح تلفظ کیا ہے، کچھ نہیں. تو اس لیے ان کی کتاب میں بھی بہت غلطیاں رہ گئی اور باقی. بلکہ ایک ایڈیشن چھپا تھا 2009 میں، پہلا ایڈیشن. اس کے بعد 2 ہی 3 سال کے بعد دوسرا ایڈیشن چھپا آیا تھا. جب وہ 2009 میں اتنی مہنگی اس کی قیمت، یہاں کے تقریباً 300 ریال میں 400 ریال میں. سبحان اللہ. تو اس لیے خریدی نہیں، اتنا شوق ہم نے خریدنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ اتنی. تو اب وہ 2 سال کے اندر اندر وہ ایڈیشن ختم ہو گیا. پھر تیسرے سال پھر وہ اس کا دوسرا ایڈیشن آیا، اور اس میں پھر انہوں نے مقدمے میں تفصیل سے لکھا کہ جو غلطیاں بہت سی باقی رہ گئی تھیں، یہ ہے وہ ہے. بہت سے لوگوں نے مجھے بھیجا، وہ ان سب کا شکریہ اور تصحیح کر کے اب یہ دوسرا ایڈیشن جو چھاپا ہے تو ممکن پہلے سے کچھ بہتر ہو، لیکن اس ایڈیشن میں بہت زیادہ غلطی. یہ دوسرا ایڈیشن آپ کی نظر سے نہیں؟ ہاں نہیں، دوسرا ایڈیشن گزرا ہے. یہ ابھی یہاں مکتبۃ الحرم المکی میں وہاں موجود ہے، اور دیکھا ماشاءاللہ، مطلب اس میں تصحیح کی. بلکہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مجھ سے پہلے کن کن لوگوں نے اس کو چھاپنے کی کوشش کی، لیکن ان کا ایڈیشن شائع نہیں ہو سکا. تو اس میں ایک بہت بڑے مشہور پروفیسر تھے، محمد بن تاوید الطنجی، طنجہ کے تھے، مغرب کے، لیکن وہ پوری زندگی ترکی کے اندر رہے. تو ان پر ایک کانفرنس ہوئی تھی ایران میں. تو وہاں اس کانفرنس میں ایمن فؤاد سید صاحب گئے، اور وہاں ان کا ریکارڈ اور پورا سب سارا موجود تھا. وہاں نہیں، ترکی کے اندر ریکارڈ موجود تھا، چونکہ استنبول یونیورسٹی میں پروفیسر تھے وہ. تو دیکھا تو وہ سارے ریکارڈ ان کا جتنا کچھ ہو، اس میں یہ بھی ملا کہ الفہرست وہ تیار کر رہے تھے، ایڈٹ کر رہے تھے. اس کے بہت سے صفحات کی انہوں نے تصویر بھی دی اور بہت سی تصحیحات بھی تھی. تو اس سے بھی استفادہ کیا انہوں نے، ایمانداری سے اس کا ذکر، ایمانداری سے اس کا ذکر کیا. یہ اصل سب سے بڑی بات یہی ہے، اس چیز کی طرف توجہ دلانے کہ کسی کے کام کو اپنی طرف منسوب کر لینا اور سوچنا، بتانا، یہ احساس دلانا کہ ہمارا یہ کام ہے، یہ بالکل ایمانداری اور سچائی کے خلاف ہے. اور ایک کسی بھی صاحب علم کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو انہوں نے پوری ایمانداری کے ساتھ یہ کیا، اعتراف کیا کہ ہم پہلے ایڈیشن میں اتنی غلطیاں تھیں اور ایسی تھیں غلط. اب ماشاءاللہ وہ تو کتاب، اب وہ ایڈیشن، ہاں، تو اب سب سے اچھا ایڈیشن جو موجود فؤاد متداول احمد صاحب ایڈیشن ایمن فؤاد سید کا، جو مست الفرقان لندن سے چھپا ہے اور 2013 میں چھپا ہے. اب یہ جو چھپا ہے جو دوسرا ایڈیشن 2013 میں کافی لیٹسٹ ہے. ہاں، یہ اس میں پھر بہت سے انہوں نے کلر تصویر دی ہے ان سارے نسخوں کی، سارے جتنے ٹکڑے انہوں نے سب جمع کیے تھے. انہوں نے کتاب اتنی اہم ہے شیخ، مختلف زبانوں میں ترجمہ بھی ہوا ہوگا. تو میں نے بتایا ابھی، فارسی ترجمہ تو رضا تجددی نے کیا تھا، بلکہ ایڈٹ کرنے سے پہلے ترجمہ ہی شائع کیا 1966 میں شائع کیا. آپ نے وہ ترجمہ دیکھا ہے؟ ہاں، میں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن مطلب اس کا ذکر ملتا ہے، بلکہ بھٹی صاحب نے ذکر کیا. دوسرا ترجمہ اردو میں ہوا، وہ محمد اسحاق بھٹی صاحب جو مشہور، یعنی کہ فارسی کے بعد دوسرا ترجمہ فارسی اردو میں ترجمہ ہوا ہے 1969. بلکہ اس میں ترجمے کی بہت دلچسپ داستان بھی بیان کی، ٹائم ہے ابھی کہ ہاں ہے. تو اس میں ان کی جو ایک آپ بیتی ہے، گزر گئی گزران، پڑھی ہوگی آپ نے ماشاء اللہ. تو آپ تو ماشاء اللہ اردو کتابوں کے بڑے عاشق ہیں. تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جس وقت نیا نیا میں آیا تھا ادارہ ثقافت اسلامیہ میں جوائن کیا تھا، تو اس وقت ایم شریف فلسفہ کے آدمی تھے وہ، اور اس پر تاریخ فلسفہ پر ایک بھی انگریزی میں مشہور کتاب ہے. تو وہ ڈائریکٹر صاحب نے ایک دن کہیں کسی جگہ سے مجھے فون کیا ادارے میں کہ بھٹی صاحب وہ کوئی کتاب الفہرست نام کی بھی ہے. انہوں نے کہا کہ ہاں ہے. کہا کون مصنف؟ کہا انہوں نے کہا ابن الندیم. کہا یہ کتاب ہمارے یہاں لائبریری میں موجود ہے؟ کہا نہیں ہمارے یہاں نہیں موجود ہے. کہا کہیں مل جائے گی؟ کہا ٹھیک ہے مل جائے گی، دیکھتے ہیں ڈھونڈتے ہیں. اسی دن وہ نکلے اور کسی دکان میں جا کر کے وہ الفہرست کا ایک نسخہ 20 روپے یا کتنے میں یا 200 روپے میں خرید کر کے لائے. اب اس کے بعد پھر کہا اس کتاب کا ترجمہ ہوا ہے؟ تو کہا کہ ہمیں تو پتہ نہیں کس. کہا کہ ترجمہ ہونا چاہیے، ترجمہ آپ کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھتے ہیں. اس کو دیکھا تو واقعی اس میں بہت زیادہ غلطیاں چیزیں تھیں. بہرحال انہوں نے بڑی محنت سے اس میں ترجمہ کیا، حواشی لگائے، سارے مؤلفین کا تعارف کرایا، کتابوں کے بارے میں بتایا ہوتا ہے. اور 950 صفحے میں وہ کتاب تقریباً 1969 میں چھپی، جون سن 1969. تیسرا ترجمہ جو انگریزی میں ہوا ہے، تو وہ ترجمہ کیسا ہے شیخ وہ بھٹی صاحب کا جو اس کا میں نے اصل میری عادت یہ ہے کہ عام طور پر جو کتابیں ہیں
ترجمہ ہو کر کے دوسری زبانوں میں ہوتی ہیں وہ میں پڑھتا نہیں. جو اصل کتاب پڑھ پاتا ہوں وہ ان کو پڑھتا ہوں. تو اب یہ الفہرست ابن ندیم کبھی وہ اردو والا وہ میرے پاس ہے وہ، لیکن وہ کبھی اٹھا کر کے دیکھا ہوگا نہیں، اس کو نہ پڑھا. ایمانداری کی بات ہے. تو اس لیے بلا کسی چیز کو پڑھے اور تبصرہ اس پر نہیں کیا جا سکتا. انگریزی میں ایک شخص نے، وہ اس کا نام سنیے ذرا دو ایک مرتبہ، بیار ڈاج، BAYAR، بیار ڈاج، DODGE. تو اس نے، وہ کولمبیا یونیورسٹی کا تھا، تو اس نے، اس کو دلچسپی ہوئی اس سے. لوگوں نے مکلف کیا کہ ایسا یہ ریکارڈ ہے 4 صدی کا مسلمانوں کے یہاں جو کچھ تھا، تو ریکارڈ آف سویلائزیشن، اسلامک سویلائزیشن. تو اس کا وہ ترجمہ، اب اس نے بھی جو ترجمہ کرنا شروع کیا دیکھا کہ تو بڑا برا حال ہے اس کتاب کا، جتنے مطبوع ایڈیشن تھے. تو اس نے بھی پھر وہی وہ دونوں نسخے، شہید علی والا اور وہ استعمال کیا، چستر بیٹی والا نسخہ، اور بہت اچھا ترجمہ کیا اس نے. وہ دیکھا ہے میں نے، 2 جلدوں میں چھپا ہے. اور اس نے جو ترجمہ چھپا ہے 1971 میں اس کا ترجمہ چھپا ہے. تو یہ 3 ترجمے مشہور ہیں، اور اس کے مختلف چیپٹرز کے پھر ان سے متعلق دراسات، بہت سے مقالات اور یورپین مجلات وغیرہ میں چھپے ہیں. اور ہر فن کے متخصص نے ایک چیپٹر کو لے کر کے اس پر بحث مقالات وغیرہ لکھے ہیں. اس پر PhD کے مقالات ہیں. اس میں ایک بہت مشہور جرمن مستشرق ہے، وہ ہے یوہان فاک، FUCK. تو اس نے کچھ حصہ پایا نیا اور بعض نسخوں کی بنیاد پر. تو وہ 1955-54 میں تقریباً مولوی محمد شفیع، ایک پروفیسر مولوی محمد شفیع تھے پنجاب یونیورسٹی میں، تو ان کی یادگار میں ایک مجموعہ چھپا تھا 1954 میں. تو اس میں اس نے ایک مقالہ کیا، نیو میٹیریلز آف الفہرست آف ابن ندیم. تو وہ، اور دوسرے بہت سے لوگوں نے مقالات لکھے، مقالات وغیرہ بھی نہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کتاب کی جتنی شہرت مغرب میں ہے، یورپ میں ہے، لائبریری میں ہے، لائبریرینس ان کو استعمال کرتے ہیں، اتنی مشرق میں نہیں. اور ہم اکثر کتابوں کے سلسلے میں مطلب ان کے مرہون منت ہے کہ وہی ہماری چیزیں چھاپتے بھی ہیں، اس کی اہمیت بھی بتاتے ہیں، اور جب ان کے نزدیک اہمیت ہو جاتی ہے تب ہم بھی دوڑتے ہیں ان کی طرف کہ یہ کتاب تو بہت اہم ہے. تو ہم کب تک یہ تقلیدی مزاج رکھیں گے؟ جب تک جب ہمارے یہاں اجتہاد آئے گا تحقیق کے باب میں، جب تک یہ دور زوال ختم نہیں ہوتا ہے اس وقت تک تو مطلب یہ جھیلنا ہی پڑے گا. جزاکم اللہ خیر شیخ. چونکہ ہم لوگ کا وقت بھی اب لگ بھگ وہ ہو رہا ہے. بھائی میں سے ایک بھائی نے سوال کیا تھا ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق، تو ہم لوگوں نے شیخ سے باضابطہ اس موضوع پہ ایک گفتگو لائیو کی ہوئی ہے، آپ ٹائم لائن پہ انشاءاللہ سن سکتے ہیں. باضابطہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ایک پوری گفتگو ہے، اس میں شیخ نے بہت تفصیل سے بتایا تھا کہ ہم کیسے استفادہ کر سکتے ہیں شیخ سے، ابن تیمیہ سے. تو ہم گزارش کریں گے کہ آپ وہ انشاءاللہ وہ پوری لائیو گفتگو سن لیں، تو انشاءاللہ بہت کچھ آپ حاصل کر سکیں گے، پتہ چلے گا کہ انشاءاللہ ابن تیمیہ سے کیسے استفادہ کر سکتے ہیں. اور شیخ تو یہ الفہرست سے متعلق ہم لوگوں کی بات ہو رہی ہے. آخری گفتگو کا عام طور پر جو سلسلہ ہمارا ہوتا ہے کہ ہم آج کی نسل الفہرست کی کیا خدمت کر سکتی ہے یا اس تناظر میں کیا کچھ کام کر سکتے ہیں. یہ بہت اچھا سوال بھی ہے، اس کا جواب بھی میں نے نزدیک یہ ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ کوئی بھی طالب علم ہوگا، کسی بھی فن سے دلچسپی رکھے گا تو الفہرست میں اس سے متعلق ایک چیپٹر ضرور ہوگا. کسی کو ادب سے دلچسپی ہے، نحو سے دلچسپی ہے، شعر و شاعری سے، تصوف سے، فلسفے سے، غیر اسلامی علوم سے، اسلامی علوم سے، قرآن سے، تورات سے، انجیل سے. تو جس کو جس فن سے دلچسپی ہو وہ الفہرست میں جا کر کے اس فن کو پڑھے، اور اس سلسلے میں جتنے دراسات اب تک کے تحقیقات اب تک جہاں تک پہنچ چکے ہیں اس پر مزید اضافہ کرنے کی کوشش کرے. مؤلف نے جو معلومات دی ہیں ان کو آنکھنے کی کوشش کرے، ان کا تجزیہ کرے، اس پر اضافہ کرے، تقابلی مطالعہ کرے، ان کے اثرات کا جائزہ لے. تو یہ کام ہے باحثین و محققین کا. ان میں سے وہ چیپٹرز کہ جن کا سمجھتے ہیں کہ بہت ضروری ہے ان کا تجزیہ کرنا، بھٹی صاحب نے جو ترجمہ کیا وہ کافی نہیں، بلکہ ہندوستان سے متعلق جو چیپٹر ہے وہ پھر دوسرے لوگوں نے بھی ترجمہ کیا اس کا، جیسے مولانا ضیاء الدین اصلاحی تھے. ہندوستان عربوں کی نظر میں ایک کتاب ہے، تو اس میں جتنے عربی کے اقتباسات ان کو سب نظر آئے تاریخ کی کتابوں میں، الفہرست سے بھی انہوں نے لیا ہے. ہاں، تو ہندوستان کے تعلق سے ہو یا اور بھی کسی تہذیب کے تعلق سے، ایران کے تعلق سے یا مثلا یونان کے تعلق سے، اور کسی کا بھی کوئی بھی تخصص ہو تو اس تخصص کے مطابق اس میں جا کر کے اور اس میں اس کی مزید تحقیق اور اس کی تصحیح اور حتیٰ کہ اس کے نص کی بھی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے کہ اس میں کتنی تحریفات اور تصحیفات اور غلطیاں ہیں. اور بلکہ اس کی ایک اب تک جو ہے وہ مطلب کوئی اچھی ایسی فہرست نہیں بن سکی جس سے پتہ چلے کہ کتنے مصنفین اس میں ہیں اور کتنی کتابیں ہیں. یعنی اس میں تقریباً مطلب 2,25,000 مؤلفین کا ذکر ہے.
ان میں بہت سے 50 سے زیادہ تو مترجمین ہیں، اس میں خواتین بھی کچھ ہیں، 22-24 خواتین کا ذکر ہے ماشاء اور کتابیں تقریباً 6,500 سے زیادہ ہوں. اللہ. کیا بات ہے. تو ان ساری کتابوں کے بارے میں معلومات فراہم کرنا، موجود ہیں نہیں موجود ہیں، قلمی نسخہ پایا جاتا ہے نہیں پایا جاتا ہے، یہ سب باحثین اور ریسرچ اسکالر کا کام ہے. تو ان کو مطلب شوق میں جا کر کے الفہرست میں ڈوب کر کے اس میں سے نکالنا چاہیے موتی. وہ تو نکالنا سمندر ہے، چاہیے. اور سمندر ہے وہ. آج کے وہی زمانے نہیں میں کہ جو اسکالرشپ پاتے ہیں اس میں ایم فل اور پی ایچ ڈی والے، مدرسے کے مساکین بھی وہ اس میں دلچسپی لیتے ہیں. لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ شاید اکثر مدارس میں یہ الفرقان والا ایڈیشن تو ہوگا ہی نہیں، مست الفرقان کا، حالانکہ سب مدارس میں اس کتاب کا ہونا چاہیے. کیا بات ہے. یونیورسٹیوں میں بھی شاید ابھی بر صغیر کی یونیورسٹیوں میں بہت کم جگہوں پر یہ ایڈیشن پہنچا ہوگا، اس لیے کہ ابھی ریسنٹلی چھپا ہے. تو ان لوگوں سے بھی گزارش یہ ہے جو بھی ریسرچ اسکالر ہیں شعبہ اسلامیات اور عربی وغیرہ کے بھی، حتیٰ کہ فلسفے وغیرہ کے بھی، کہ الفہرست کو منگائیں. اور اب تو کوئی عذر بھی نہیں رہے گا، انگریزی ترجمہ بھی ہو گیا. وہ بیار ڈاچ صاحب نے جو کر دیا ہے ترجمہ، وہ ترجمہ ہی منگا لیں، کم سے کم اسی کو پڑھیں، اردو میں پڑھیں، فارسی زبان میں پڑھیں. دوسری قومیں سب دلچسپی لیتی ہیں، اور ہم ہی ہیں مسلمان جو ہندوستان میں خالی رونا روتے رہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے وہ ظلم ہو رہا ہے. علم کے باب میں پیچھے چلے جا رہے ہیں، کہاں کی جگہ کیا حال ہو رہا ہے ہمارا. یہ بھی تو دیکھیے، ایک زمانہ تھا کہ ہندوستان میں بڑے بڑے ریسرچ اسکالر اور محققین تھے، علامہ عبدالعزیز میمن تھے، اور بھی ہم لوگوں نے دیکھا ابو محفوظ الکریم معصومی وغیرہ کو دیکھا. ان سے پہلے امتیاز علی عرشی تھے، قاضی عبدالودود تھے، ڈاکٹر عبدالستار صدیقی تھے، مولوی محمد شفیع تھے. اب کہاں ان جیسے کوئی نظر آتے ہیں جس کی وجہ سے دنیا میں نام ہو کہ ہاں ہندوستان میں ایک فلاں ریسرچ اسکالر ہے، اس باب میں ہے اور اس میں متخصص ہے اور وہ اس میں اتھارٹی ہے. کیا بات. تو محنت نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں. اللہ ہدایت دے ہم سب لوگوں کو. آمین. جزاکم اللہ خیرہ. تو ہم لوگ الفہرست پہ شیخ سے گفتگو کر رہے تھے، اور اس سے کے مختلف گوشوں پہ ہم نے شیخ سے بات کی، اور ہمیں سمجھ میں آیا کہ آج بھی اس کتاب کی خدمت کی ضرورت ہے، اور استفادہ جتنا زیادہ ممکن ہو ہم طلبہ کو، ریسرچ اسکالرس کو کرنا چاہیے. ماشاءاللہ اردو میں، فارسی میں، انگریزی میں اس کا ترجمہ متداول ہے، اور بہت اچھا نسخہ چھپ کر کے دارالفرقان سے آ چکا ہے، تو اس سے استفادہ کرنا چاہیے. شیخ ہمیں اس کی طرف توجہ بھی دلا رہے ہیں. جزاکم اللہ خیرا شیخنا. اور چونکہ ہمارا ٹائم بھی اب ہو رہا ہے، اب انشاءاللہ ہم پھر آئندہ شیخ کو زحمت دیں گے حج کے موسم کے گزرنے کے بعد انشاءاللہ، اور آپ نے اللہ نے چاہا تو پھر انشاءاللہ آپ سے شیخ کے ساتھ گفتگو ہوگی. ہم وہ اپنے ان بھائیوں سے گزارش کرنا چاہتے ہیں جو عام طور پہ آواز کی شکایت کرتے ہیں کہ اگر آپ خود بھی اپنا ایئر فون لگا کر کے سنیں تو انشاءاللہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. ہم نے اپنے طور پہ کوشش کی ہے کہ آواز کا مسئلہ حل ہو، لیکن آپ بھی اگر تھوڑا ہمارا ساتھ دیں، ہے نا، اور خاص طور سے کمنٹ کرتے ہوئے آدمی کو لہجہ اپنا سلیقہ اچھا رکھنا چاہیے، اور مطلب یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر آپ استفادہ نہیں کر رہے ہیں تو آپ کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو علم سے محبت ہے. اگر آپ ایک شخصیت سے ناواقف ہیں تو اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ آپ کے جی میں جو آئے وہ آسانی سے آ کر کے الٹے سیدھے انداز میں لکھ دیجئے. ہم آپ سے گزارش کریں گے، اور میرا پورا یقین ہے چونکہ صرف آپ نہیں سنتے ہیں، بعد میں ہم خود پورا ویڈیو سنتے ہیں، اور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ سنتے ہیں. آپ کو بتا دیں ہم اس لیے بار بار سنتے ہیں کہ ہم جب شیخ سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو شیخ کو سننے کے ساتھ ساتھ ہمیں اسکرین پہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے، کوئی کیا کچھ اس طرف سے ریسپانس آ رہا ہے، کچھ کمنٹس آ رہے ہیں، تو ہم بعد میں بار بار سنتے ہیں، اور الحمدللہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے. ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ اگر آپ خود بھی ایئر فون لگا کر کے اپنے موبائل سسٹم میں سنیں یا لیپ ٹاپ میں ایئر فون لگا کر کے سنیں، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور اگر لا قدر اللہ تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے تو علم کی راہ تو ہمیشہ سے مشکل رہی ہے، کب آسان رہی ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ تھوڑا صبر کا مظاہرہ کریں، تھوڑا سلیقہ ہونا چاہیے. آپ مطلب جذبات میں جس طرح کے، اس سے آپ کا تو نہیں، لیکن اور جو ہمارے احباب ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے رغبت رکھی ہے اور جن سے امید ہے کہ کل وہ انشاءاللہ یہ جو قافلہ ہے، علمی قافلہ، اس قافلے کو آگے بڑھائیں گے، علوم کی خدمت ہوگی، ہماری امت کی خدمت ہوگی، وہ انشاءاللہ خدمت کریں گے، تو ان کا حوصلہ ٹوٹتا ہے. ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم نے کوشش کی ہے. جزاکم اللہ خیرہ، بارک اللہ فیکم. آئندہ انشاءاللہ ہم پھر شیخ کو زحمت دیں گے، اور انہی چند کلمات کے ساتھ آپ سے گزارش کریں گے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ جو علم کی روشنی ہے انشاءاللہ وہ دور تک جائے، دیر تک باقی رہے، امت کا فائدہ ہو انشاءاللہ. جتنا زیادہ پھیلائیں گے انشاءاللہ اتنا زیادہ فائدہ ہوگا. ہم انشاءاللہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ حج کے موسم کے گزرنے کے بعد انشاءاللہ پھر کسی مرکزی کتاب پہ ہم شیخ کو زحمت دیں گے اور انشاءاللہ شیخ سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ کو بہتر بدلہ دے،
آپ کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ تادیر ہم پہ قائم رکھے، اور ہم پھر بہت زیادہ شکر گزار ہیں شیخ آپ کے، آپ اتنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شیخ کو اس کا زیادہ سے زیادہ بدلہ دے، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم شیخ سے استفادہ کر سکیں، شیخ کی اہمیت، آپ کی وقت سمجھ سکیں، اور نئی نسل ان کے راہ آپ کے راہ پہ آپ کے نقش قدم کی پیروی کر سکے، تاکہ یہ جو علم ہے اور اس کی جو اہمیت ہے، ہماری قوم کو جو اس کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے میں ہمارا مددگار ہو۔ انہی چند کلمات کے ساتھ، شیخ کے شکریہ کے ساتھ اور آپ تمام کے شکریہ کے ساتھ آج کی گفتگو ختم کی جاتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔